کا نشوز کیا ہے؟ عصیان۔ تفسیر مدارک میں ابن عباس سے منقول ہے، ان ابن عباس هو ان تستخف بحقوق زوجها ولا تطيع امره، خاوند کے حقوق اور کاموں کی پرواہ نہیں کرے۔ تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 314۔ ایک صحابی نے پیغمبر کو خطاب آ کے بتایا کہ حضرت میں نے بڑی پیاری بیٹی، بڑی خوبصورت بیٹی، بڑی نرم بیٹی، بڑی بااخلاق بیٹی، اس کے ساتھ بیاہ دی، یہ اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید غصے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو کہو کہ اس کو لگائے اور میری اجازت ہے کہ اس کی پٹائی کرے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کو مار سکتے، عورتیں نہیں مارے۔ پیغمبر نے کہا اردنا امرا واراد اللہ امرا والذی ارادہ اللہ خیر، ایک کام ہم نے چاہا، ایک اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ بہت بہتر ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا امرا واراد اللہ امرا والذی ارادہ اللہ خیر، تفسیر کشاف جلد 1 صفحہ 290۔ بعض عورتوں نے کہا نہ ہم پر جمعہ ہے، نہ عید ہے، نہ جہاد ہے، اور میراث بھی آدھا ملتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اسباب النزول صفحہ 85۔ عورتوں کے میاں بیوی کے مسائل میں اختلافات یہ پورے خاندانوں کی تباہی کا سبب ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈر گئے اے لوگوں کہ اختلاف بڑھ جائے گا میاں بیوی میں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پس بھیج دو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت والوں کی طرف سے۔ مرد والے لڑکی کی طرفداری کرے اور لڑکی والے مرد کی طرفداری کرے۔ لڑکے والے کہے ہمارے بیٹے سے زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے بھائی نے انصاف نہیں کیا، اور لڑکی والے کہے ہماری بیٹی اور ہماری بہن کوتاہی کر رہی ہے۔ جب یہ صورتحال بنے گی صلح ضرور ہو جائے گی، وہ اس پر ساتھ دے، وہ اس پر سٹینڈ دے تو لڑائی ہو جائے گی۔ وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر ان کا ارادہ صلح کرنے کا ہو، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ توفیق دے دے گا ان کے درمیان۔ ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہو جاتا ہے اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم اور خبر والے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور میاں بیوی کے مسئلوں میں، جھگڑوں میں، منانے میں، پٹھانے میں لگ کے کہیں عبادت بھول نہ جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، ناداروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو پہلو میں ہے، پڑوس میں ہے، بھئی رشتہ دار تو نہیں لیکن پڑوس میں تو ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ ساتھی جو پاس بیٹھتا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر لوگ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہاری کنیز اور غلام ہے، ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص سے مختال جو متکبر ہو۔ مختال خطلہ کے معنی خانہ، خیانت کرنا، خیانتگر، فخور، اور بڑائی بیان کرنے والا، فخر کرنے والا، فخر نہیں شکر کرتے، تحدیث بالنعمت کرتے۔ فخر میں اگلے کو نیچے دکھانا ہے
اور شکر میں اللہ کی نعمت کو بڑھانا ہے. یاد رکھ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ شکر ہے، اور دوسرے کو نیچے دکھانا یہ فخر ہے. لا فخر بل شکر، فخر نہیں ہے شکر ہے.